الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ معزز سامعین کرام، آج کی اس ویڈیو میں مسواک کے بارے میں کچھ باتیں عرض کرنی ہیں اور ایک حدیث آپ کو پڑھ کر سنانی ہے۔ یہ حدیث امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت منقول ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بتأخیر العشاء والسواک عند کل صلاة۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری امت پر تکلیف کا خوف نہ ہوتا تو میں ان کو عشاء کو مؤخر کرنے کا حکم دیتا اور ہر نماز کے وقت مسواک کا حکم دیتا۔ یہ حدیث ہے جسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے اور بالکل صحیح درجے کی روایت ہے۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری تمنا اور میرا ارادہ یہ تھا کہ میں لوگوں کو یہ حکم دوں کہ وہ عشاء کی نماز کو مؤخر کریں اور عشاء کی نماز کو تاخیر کے ساتھ پڑھیں، لیکن مجھے اس بات کا خوف ہے کہ اگر عشاء کی نماز کو تاخیر کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ عشاء کی نماز ابتدا وقت میں نہیں پڑھی جا سکتی، آدھی رات میں عشاء کی نماز پڑھی جائے گی اور عشاء کی نماز کا وقت ہی آدھی رات کے اندر شروع ہوگا، یہ حکم دیا اگر لوگوں کو دیا جائے گا تو لوگ مشقت میں مبتلا ہو جائیں گے اور تکلیف میں مبتلا ہو جائیں گے، اور تکلیف میں اس طریقے سے مبتلا ہوں گے کہ دن بھر لوگ مزدوری کریں گے، دن بھر لوگ کام کریں گے، جاب کریں گے، ملازمت کریں گے، بزنس کریں گے، تجارت کریں گے، تھک جائیں گے۔ پھر جب رات میں آئیں گے تو عشاء کی نماز ہوگی آدھی رات کے بعد، تو ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہوگا اور امت کی جماعت ایک ایسی ہوگی جو عشاء کی نماز پڑھے بغیر ہی سو جایا کرے گی، یا اگر وہ کسی طریقے سے عشاء کی نماز تک جاگ لیا کریں گے اور عشاء کی نماز پڑھ بھی لیا کریں گے تو صبح کو فجر کی نماز سے پہلے ان کے لیے اٹھنا مشکل ہوگا۔ تو امت سختی میں اور حرج میں اور مشقت میں اور تکلیف میں مبتلا ہونے کا خدشہ ہے، اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز کو مؤخر کرنے کا حکم نہیں دیا۔ البتہ مستحب عمل اب بھی یہی ہے کہ عشاء کی نماز کو مؤخر کر کے پڑھا جائے۔ ایک بات تو اس حدیث کے اندر یہ بیان کی گئی۔ دوسری بات جو اس حدیث کے اندر بیان کی گئی ہے وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میری امت پر سختی کا خدشہ اور خوف اور حرج کا خدشہ اور خوف نہ ہوتا تو میں امت کو حکم دیتا کہ ہر نماز کے وقت مسواک کیا جائے۔ یعنی حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کا مطلب یہ لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا یہ ہے کہ اگر حرج کا خوف نہ ہوتا تو میرا دل تو یہ چاہتا ہے کہ میں امت سے یہ کہتا کہ نماز سے پہلے مسواک کرو، اور مسواک کرنا ایسا ضروری ہے جیسا نماز سے پہلے وضو ضروری ہے۔ جس طریقے سے وضو کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی، اسی طریقے سے مسواک کے بغیر بھی نماز نہیں ہو سکتی، اس بات کا حکم دیتا۔ لیکن میں نے دیکھا کہ اگر میں اس بات کا حکم دیتا ہوں تو امت پر سختی ہوتی ہے، امت پر حرج ہوتا ہے، امت تکلیف میں مبتلا ہوتی ہے کہ مسواک ہر وقت ساتھ رکھنا پڑتا ہے۔ کوئی آدمی سفر پر ہوتا ہے، کوئی آدمی کسی کے یہاں مہمان ہوتا ہے، کوئی آدمی جہاز میں سفر کر رہا ہے تو جہاز میں بھی ہر وقت مسواک رکھے، ٹرین میں سفر کر رہا ہے ٹرین میں بھی مسواک رکھے، کسی ہوٹل میں ٹھہرا ہوا ہے وہاں بھی مسواک ساتھ رکھے، اور مہمان کسی کے یہاں ہے تو وہاں بھی مسواک ساتھ ہو، اور اگر مسواک نہیں ہے تو نماز ہی نہیں ہو سکتی۔ تو ظاہر ہے امت پر ایک مشقت ہوتی ہے اور ایک تکلیف ہو جاتی، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کے رکھنے کو ضروری قرار نہیں دیا، بلکہ بس حکم یہ باقی رکھا کہ مسواک کرنا مستحب ہے اور پسندیدہ ہے، البتہ ضروری نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مسواک کے بغیر نماز ہی نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ تو اس حدیث کے اندر ہمیں ایک بات یہ پتہ چلی کہ مسواک بڑی اہمیت کی چیز ہے۔ ایک بات یہاں غور طلب ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کو اتنی اہمیت دی کہ اس کو ضروری قرار دینا چاہتے تھے، لیکن حرج کی وجہ سے آپ نے اس کو ضروری قرار نہیں دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان مسواک کرتا ہے تو منہ بالکل صاف ہو جاتا ہے، اور فقہاء نے لکھا ہے کہ مسواک کرتے وقت زبان پر اور تالو پر بھی مسواک پھرنی چاہیے تاکہ منہ سے خوشبو مہکنے لگے۔ جب آدمی اس خوشبودار منہ کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرے گا نماز میں کھڑا ہو کر،
اور پھر نماز کے بعد پھر اس خوشبودار آواز میں اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے دعائیں مانگے گا، اپنی ضرورتیں پوری کرنے کی کوشش کرے گا، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائیں گے، اور اس کی نماز اور اس کی دعا کے اندر قبول ہونے کے امکانات بڑھ جائیں گے، اور قبول ہونے کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جائیں گے۔ اس لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ مسواک کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا پسند فرمایا ہے، تو مسواک کی اہمیت کا اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ پھر ساتھ ساتھ ہمیں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا اختیار تھا کہ آپ جس چیز کو چاہیں فرض کر دیں اور جس چیز کو چاہیں واجب کر دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا اختیار تھا، کیونکہ آپ نے یہ بات کہی کہ اگر امت پر سختی کا خوف نہ ہوتا تو میں اس کا حکم دیتا، یعنی اس کو ضروری قرار دیتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا اختیار تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی پاور دی تھی، اور اتنی اتھارٹی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی۔ پھر بعض لوگ یہ مسئلہ معلوم کرتے ہیں کہ ہم لوگ برش کر لیتے ہیں پیسٹ لگا کر، تو کیا اس سے سنت ادا ہو جائے گی مسواک کی؟ تو اس کے بارے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مسواک جب انسان کرتا ہے تو اس میں دو سنتیں ادا ہوتی ہیں۔ ایک سنت تو ہے لکڑی دانت پر ملنے کی سنت، اور دوسری سنت ہے منہ کے صاف کرنے کی سنت۔ تو اگر آپ برش یا پیسٹ کرتے ہیں تو اس سے منہ کے صاف کرنے کی سنت تو ادا ہو جائے گی، لیکن لکڑی دانت پر ملنے کی سنت ادا نہیں ہوگی۔ اس لیے زیادہ تر اہتمام یہ کرنا چاہیے، بلکہ مکمل طور پر اہتمام یہ کرنا چاہیے کہ ہم مسواک ہی کریں۔ اور اطباء کا یہ کہنا ہے کہ لکڑی دانت پر ملنے سے مسوڑے اور دانت میں جو مضبوطی پیدا ہوتی ہے وہ برش کے ذریعے سے پیدا نہیں ہو سکتی۔ بہر صورت یہ تو اطباء کی بات ہے، ہمیں تو یہ ایک مسلمان کو بحیثیت مسلمان یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے رسول نے منہ صاف کرنے کا جو طریقہ ہمیں بتایا ہے، ہمیں تو وہ طریقہ اپنانا ہے، کوئی دوسرا طریقہ ہمیں نہیں اپنانا۔ جب ہمارے پاس ایک طریقہ موجود ہے تو ہم اس طریقوں کو چھوڑ کر کوئی دوسرا طریقہ اختیار کریں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو مسواک کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔